ایک سے زائد نکاح کے متعلق پچھلی ویڈیو میں بندہ عاجز نے حکم کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت مسلمان مردوں کو ایک سے زائد نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے حکم کا لفظ جان بوجھ کر اس وجہ سے استعمال فرمایا کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک سے زائد نکاح کرنے کی صرف اجازت ہے، مباح محض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ رب العالمین نے مسلمان مردوں کو جو صاحب حیثیت ہیں ان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ تم ایک سے زیادہ نکاح کرو، ان کو یہ حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم استحبابی درجے کا ہے یا وجوبی درجے کا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ حکم الگ الگ حالات کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت رکھتا ہے۔ بعض حالات میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے اور بعض حالات میں یہ وجوب کے درجے کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرد صاحب حیثیت ہے، پہلی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار ہیں، بال بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور عورت سے نکاح کروں، تو ایسی حالت میں اس کے لیے دوسری عورت سے نکاح کرنا افضل اور مستحب ہے، اس وجہ سے کہ میرے رب پروردگار عالم نے قرآن پاک میں جہاں پر ایک سے زائد نکاح کرنے کا صاحب حیثیت مردوں کو حکم دیا ہے تو امر کا سب سے مضبوط صیغہ امر حاضر کا استعمال کیا ہے، اور پہلے یہ بات ارشاد فرمایا، غور کیجئے، پہلے یہ فرمایا کہ اے مسلمان مردوں، دو دو تین تین چار چار عورتوں سے شادیاں کرو، اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو تب ایک پر اکتفا کرو۔ میرے رب کا انداز دیکھو، طرز کلام دیکھو، اللہ رب العالمین کے اس طرز کلام کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے ایک مالک، ایک آقا اپنے غلام سے یہ کہتا ہے کہ تو جا اور کسی جگہ سے 2 3 یا 4 پتھر اٹھا کر لا، اور اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو صرف ایک پتھر اٹھا کے لا۔ معمولی سمجھ رکھنے والا، کامن سینس رکھنے والا مرد ہو یا عورت یہ سمجھ جائے گا کہ اس آقا اور مالک کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ ایک سے زائد پتھروں کو اٹھا کر لایا جائے، وہ تو مجبوری کے درجے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ کر سکو تب ایک پتھر اٹھا کے لانا۔ یہی انداز میرے رب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اختیار فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس انداز اور منشا اور چاہت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی سمجھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کیا ہے، ان کے لیے تو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے، امتیوں کے لیے 4 تک کا حکم دیا ہے اگر حیثیت رکھتے ہوں تو۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے بھی ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں واضح طور پر تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کو شہید کیا گیا، اس وقت بیک وقت ان کے نکاح میں 4 عورتیں موجود تھیں۔
ان صحابہ اکرام نے اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سب سے بہتر سمجھا ہے، اللہ کی منشا اور چاہت کو سب سے بہتر سمجھا ہے، تبھی تو عمل کر کے دکھایا ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بر صغیر کے مسلمانوں کو غیر اسلامی نظریہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نظریہ ہی اصل ہے۔ پہلے نظریہ اور سوچ اور عقیدہ اور ذہن درست ہونا چاہیے، عمل تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ مسلمانوں غور کرو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کس نظریے کو اپنائے ہوئے ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اپنی بات کی تائید میں بہت سے اکابر علماء کی عبارات اور ان کے فتاوی جات پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔